الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا إيمان لمن لا محبة له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحب أساسي والعلم سلاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا حبیب اللہ. صاحب صدارت حضور قبلہ پیر طریقت قاری محمد یعقوب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت قبلہ قاری خلیل الرحمن صاحب، دیگر معززین، عمائدین، طلباء، صلحاء، بحمد اللہ تعالی بڑے عرصے کے بعد جامعہ میں حاضر ہو کر بڑی تسلی ہوئی ہے، بڑا اطمینان ملا ہے اور بے حد خوشیاں ہوئی ہیں جو لفظوں میں بھی میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ ادارہ حاضروں کو اعلیٰ کامیابی نصیب کرے، اعلیٰ کامرانی نصیب کرے. پڑھنے والے طلباء کی خیر ہو، پڑھانے والے علماء اساتذہ کی خیر ہو، اور بالخصوص دعا فرمائیں اللہ معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ ان کا بھلا کرے، ڈھیروں برکتیں عطا کرے تاکہ ان برکتوں سے وہ ادھر بھی حصہ شامل فرمائیں. صرف 20 منٹ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، 20-22 منٹ زیادہ سے زیادہ، اور عنوان میرا بالکل آسان ہے اور پیارا پیارا ہے، محبت رسول. سبحان سبحان. اور الحمدللہ ہماری پہچان ہی یہی ہے، ہماری جان ہی یہی ہے. اگر آپ بولیں تو کہہ دوں ہمارا ایمان ہی یہی ہے. الحمدللہ ہم نفرت والے نہیں ہیں، محبت والے ہیں. ہمارا کام محبتوں کو آگے بڑھانا ہے. آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے علامہ کا ایک شعر عرض کرتا ہوں، انتہائی بلیغ اور فصیح شعر ہے. آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ محبت کہاں سے ملتی ہے؟ میں نے کہا فرمائے مین دانی عشق و مستی از کجاست این شعائے آفتاب مصطفیٰ. واہ، جن کو لفظوں سے سمجھ آئی ہے جزاک اللہ. دوبارہ عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں مین دانی عشق و مستی از کجاست این شعائے آفتاب مصطفیٰ. فرماتے ہیں سرکار دو عالم کے غلام، تجھے پتہ ہے یہ محبت کدھر سے آتی ہے؟ میں نے کہا ارشاد فرمائیں. فرمائے یہ تو آفتاب رسالت کی شعائیں ہیں، جدھر پڑ جاتی ہیں منور کر دیتی ہیں. بارہ. بلکہ اگر آپ میرا ساتھ دیں مجبور ہے کا تو میں یہ کہہ دوں کہ حضور کی محبت حضور کے ہاتھوں میں جسے چاہیں عطا فرما دیں. بڑا ایک فصیح و بلیغ اشارہ کیا ہے علامہ نے. میرے تو چونکہ سننے والے علماء صلاح ہیں، فخر کرتے ہوئے میں یہ علامہ کا یہ شعر سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، سے خاک مکہ ابو جہل. نیچے بولا جائے. واہ، ترجمہ سن کر ذرا طاقت سے جواب دیں. فرماتے ہیں بصرے سے حسن آئے، روم سے صہیب آئے، حبش سے بلال آئے، سب خیرات لے گئے. ایک مکے کی سرزمین ہے جہاں سے ابو جہل پیدا ہوا ہے. اللہ ہمیں محبتوں والا بنائے.
ایک لفظ میں قرآن پاک سے آپ کو عطا کروں. یہ لفظ محبت قرآن پاک کا لفظ ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. سبحان اللہ. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. فرمایا میرے پیارے کلیم میں نے تجھ پر کوئی اور جلوہ نہیں ڈالا، اپنی محبت کا جلوہ ڈالا ہے. واہ، ذرا طاقت سے جواب آئے. جتنا قاری صاحب کے بلا مجھے دعائیں دے رہے ہیں، آپ بھی دعائیں دے دیں. خود اللہ جس پہ اپنی محبت کا جلوہ ڈال دے. سبحان اللہ. اور عام طور پر محبت کہہ دیتے ہیں، قرآن کریم میں یہ لفظ محبت ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً. جزاک اللہ. علماء حق یہ کہتے ہیں کہ محبت کا معنی ہے دل کا جھکاؤ، دل کا میلان. جدھر دل جھک گیا وہ محبوب ہو گیا، جس کا جھک گیا وہ محب ہو گیا. اب میں دائیں بائیں سب دوستوں کو دیکھ کر عجیب و غریب جملہ اپنے استاد گرامی سے لا رہا ہوں. فرمایا ادھر کیا عالم ہے؟ دل تو ہے محبت نہیں ہے. ادھر دیکھو دل نہیں ہے محبت تو ہے. وہ دل سے تو پاک ہے، ان معاملات سے تو پاک ہے، لیکن وہ بھی محبت فرماتا ہے. اللہ. مجھے مفتی کاشف صاحب قبلہ نے کہا کہ جامعہ ارکم جو ہے وہ روحانی مرکز ہے. تو بات کا کچھ مزہ اور آ گیا. پھر چلتے چلتے میں نے اسی مضمون کا انتخاب کر لیا. میں نے کہا جہاں روحانیت والے لوگ ہوں گے، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو قاری صاحب قبلہ کی اجازت سے میں کہہ دوں روحانیت ہے ہی محبت رسول کا نام. میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیں. جہاں روحانیت ہوگی وہاں حضور کی محبت بھی ہوگی، اور جہاں حضور کی محبت نہیں ہے وہاں روحانیت ہوگی. آپ حضرات نے انتہائی محبت فرما دی. اللہ. ایک حدیث پاک سے بات فرمائی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر ہم سے کتنا پیار کرتے ہو؟ یار اسی جگہ پر جھوم کر ذرا مجھے سبحان اللہ سنا دو. میرے آقا خود پوچھ رہے ہیں عمر ہم سے کتنا پیار کرتے ہو. آیا عشق والے جو ہے نا صرف وہی بولے. کبھی کبھی حضور یہ سوال بھی کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا عمر ہم سے کتنا پیار کرتے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ پوری کائنات سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں الا نفسی، مگر مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے. تو میرے آقا نے فرمایا سوچ لو. دائیں بائیں میں دوستوں کی زیارت کروں، ارباب محبت کہا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لو. حضرت عمر مزاج شناس رسول تھے، فوراً سمجھ گئے. پھر کہنے لگے آقا آپ مجھے کائنات سے بھی محبوب ہیں، اپنے وجود کی کائنات سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اب جو سرکار نے لفظ ارشاد فرمایا نا اس کی گہرائی میں چلے جائیں تو بڑے بڑے موتی نکلیں گے. اللہ اکبر. میں دائیں بائیں سب دوستوں کی زیارت کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا جملہ سنا رہا ہوں. فرمایا الان تم ایمانو کا یا عمر. فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. یار اتنی بڑا تعلیمی ادارہ ہے، مجھے تھوڑی سی پذیرائی دو تاکہ یہ بوڑھا آپ کو بہاولپور تک دعا دے. ان دوستوں نے مجھے امتحان میں ڈال دیا، مجھے تقریر بھی نہیں آتی، لیکن آپ حضرات اتنی بات کا جواب تو ضرور دیں کہ پوچھا ہے محبت کے بارے میں اور خوشخبری دے رہے ہیں تیرا ایمان مکمل ہو گیا. میں اس ادارے کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے نا، سب سے کمتر بچہ ہے، اس کو وسیلہ بنا کر سب کو کہتا ہوں کہ ایمان کی تکمیل محبت رسول سے ہوتی ہے. نہیں اس طرح نہیں. وہ بھی حضرت عمر کو حضور نے، وہ بابا بولو حضرت عمر کو حضور نے فرمایا. حضرت عمر جیسی ہستی کو حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اس ہستی کو کہا عمر اگر مجھ میں محمد کی محبت میں پورے ہو تو ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے. جزاک اللہ. ایک چھوٹا سا جملہ میں نے پڑھا تھا، اب چونکہ علماء کرام مجھ سے محبت فرما رہے ہیں میں دوبارہ اس جملے کو پڑھتا ہوں. الحب اساسی، الحب اساسی. سبحان اللہ. واہ واہ. میں تو علماء سے دعا لے رہا ہوں. الحب اساسی، اگر آپ استقبال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. میرے آقا نے فرمایا میری بنیاد ہی محبت ہے، میری بنیاد ہی محبت. الحب اساسی. اور یہ بھی سن لیں حضرات
جو اس مادر علمی میں موجود ہے نا، قاری صاحب قبلہ کے قدموں کو ہاتھ لگا کر اور ان سے دعائیں لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، فرمایا محبت میری بنیاد ہے، علم میرا ہتھیار ہے۔ آئے ہائے، نہیں مزہ نہیں آ رہا مجھے، میں نے سرکار کے اتنے پیارے پیارے الفاظ سنا دیے ہیں، ذرا طاقت سے آواز آئے۔ فرمایا دین و دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں محبت رکھ لو، دوسرے ہاتھ میں علم کو لے لو، ادھر بھی کامیاب ادھر بھی کامیاب۔ یا رسول حق یا جزاک اللہ خود محبت فرماتا ہے، اللہ خود محبت فرماتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی ارباب علم و فکر موجود ہیں تو میری بات پر ذرا تھوڑا سا دھیان دے دیں، مہمان کی بات جتنا سنتے ہیں۔ دنیا میں اور بھی محبتیں ہیں، محبت رسول بھی ہے، لیکن باقی محبتیں ذلت کے گڑھوں میں پھینک دیتی ہیں، اور محبت رسول نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا میں نے کیا کہا ہے۔ باقی محبتیں بھی ہیں، کئی مجنون پھرتے ہیں، کسی کو مال سے محبت ہے، کسی کو حسن سے محبت ہے، کسی کو کسی سے محبت ہے۔ اور سن لو سارے حضرات، بالخصوص میرے نوجوانان ملت، ہر محبت ذلت کے گڑھوں میں پھینک دیتی ہے، ایک محبت رسول ہے جو پستیوں سے بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ اس لیے باقی ساری محبتیں حضور کی محبت پر قربان کر۔ آپ نے پھر نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے، ہر محبت حضور کی محبت پر قربان کر۔ میرے نزدیک، میرے علماء کرام، آپ میرے سر کا تاج ہو، میرے نزدیک یہ جملہ بڑا قیمتی ہے جو میں عرض کرنے چلا ہوں۔ محبت میں، ہر محبت میں رکابت بھی چلتی ہے، ہر محبت میں رکابت بھی چلتی ہے۔ محبوب ایک ہو، چاہنے والے دو تین ہو تو بندوقیں لیے پھرتے ہیں، چھریاں لیے پھرتے ہیں، اس کو مار دوں گا، اس کو مار دوں گا، اس کو مار دوں گا۔ میں نے کہا سب دوستوں کی زیارت کر لوں گا۔ اتنے بڑے خطیب اسلام کے بعد بولنا مجھ جیسے نالائق کا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر میں نے کہا میں آپ سے کچھ باتیں کر لوں۔ ہر محبت میں رقابت چلتی ہے، محبت رسول میں صرف محبت ہی محبت چلتی ہے، باقی کچھ نہیں۔ قاری صاحب قبلہ نے میرا جملہ آگے بڑھا دیا ہے۔ اللہ، یہ محبت تو عطا رسول ہے، یہ تو میرے آقا کی عطا ہے۔ علامہ کی بخشش ہو گئی ہوگی، میرا خیال یہ ہے قاری صاحب قبلہ کہ ان کی محبت میں اس شعر، ان کی جو مغفرت ہے نا، اس میں اس شعر کا بھی عمل دخل ہوگا۔ ایسا شعر میں نے کہیں نہیں سنا، بالکل آسان ہے، سارے حضرات توجہ کر کے طاقت تیار کریں۔ علامہ فرماتے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ میرے نوجوان جواب دیں، جو پڑھنے والے طلباء ہیں نا ان کو سنا رہا ہوں، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اللہ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ آپ حضرات کی محبت ہے، مجھ جیسا نالائق کہاں سے، تو میں یہاں بیٹھنے کے لائق ہی نہیں، لیکن حضرات ایک درخواست ہے میری، ایک میری درخواست ہے، جو میں لفظ اب کہوں نا ان کو میری بخشش کا سبب بنا کر دعاؤں میں یاد رکھنے۔ کسی سے کسی کو محبت ہو جائے نا، وہ توجہ ہی نہیں کرتا، بڑے ناز نخرے کرتا ہے، پتہ چلا ہے کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اس کو پتہ چل گیا نا کہ فلاں نے مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیا، تو جو محبوب ہوتا ہے نا، ناز والا نخرے والا، توجہ نہیں کرتا۔ ایک میرا مدینے والا نبی ہے، محبت بھی عطا کرتے ہیں، توجہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ کہہ دیں علماء تو میں کہہ دوں، محبت پہلے پیدا ہی حضور کے قلب اطہر میں ہوتی ہے، پھر حضور خیرات میں ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جزاک میں محسوس نہ کیجیے گا، ہمارے مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے میں نے اور بھی بہت کچھ لیا ہے، علامہ کی محبت کا سبق بھی میں نے انہی سے لیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے میں قرآن کا بھی حافظ ہوں، میں حدیث کا بھی حافظ ہوں، کلام اقبال کا بھی حافظ ہوں، تو تھوڑا تھوڑا حفظ میں نے کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔
قاری صاحب قبلہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی یہ خدمتیں اللہ قبول کرے۔ میں اب دیکھتا ہوں آپ کی جو تربیت ہے وہ کتنا آگے جا رہی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو، ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی۔ سبحان اللہ۔ یہ آج مجھے اعزاز ملا ہے کہ اتنی بڑی ہستی نے کہا اس کو پھر پڑھیں، پر آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ دعا دے رہے ہیں، فرماتے ہیں غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ذرا یہ طاقت سے جواب دیں، غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو، ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی۔ ابھی تو میں نے آپ کو کوئی واقعہ نہیں سنایا، کوئی بات ہی نہیں سنائی، چلیں سن لیں۔ ویسے ایک حدیث پاک سن لیں۔ میرے آقا نے فرمایا حب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور فرمایا صدیق تمہیں کیا پیارا ہے؟ سبحان اللہ، حضور خود پوچھ رہے ہیں۔ میرے آقا فرمایا صدیق ایک بار آپ کو کس چیز سے پیار ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور سب کو جواب میں النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے تو یہ بات پیاری لگتی ہے آقا میرے سامنے ہو اور حضور کو میں دیکھتا رہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا باروی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لے آئے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان سے دعائیں بھی لیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ مفتی کاشف صاحب قبلہ اور حضرت علامہ باروی، یہ دونوں حضرات الحمدللہ باوقار اور باعزت عہدیدار ہیں الحمدللہ تنظیم کے، اور ان کی خدمات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول کر کے مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، مزید خدمت کی توفیق عطا۔ میں حضرت باروی صاحب قبلہ تشریف لے آئے نا، تو میں آپ کو ایک حدیث پاک دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہم نے حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ آپ ذرا نگاہ میرے ساتھ رکھیں، ادھر ادھر نہ توجہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے مجھ گنہگار کو دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ عمرے پر جا رہا ہوں، اجازت دیں۔ پہلے تو یہ بتائیں عمرے پر جائیں تو جائیں، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیں یہ حضرات تو نہیں بول رہا، ادھر دیکھتا ہوں۔ بھائی عمرے پر جا رہے ہیں نا، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، جائیں، لیکن سن لو نوجوانوں، جب بھی کوئی صحابی کوئی کام کرتے تھے پہلے اجازت مصطفیٰ لیتے تھے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ اجازت ملے گی تو قبولیت ملے گی۔ اسی قسم کا میں اسی قسم کا ایک پہلو لے رہا ہوں، تو سنو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ضرور جاؤ، اشرکنا ما سال دعائے کا ولا تنسنا۔ کوئی عالم وجد میں اگر لفظ سنے تو پھر بڑا مزہ آئے گا۔ حضور نے فرمایا یا عمر، ایک جگہ پر یا آخی بھی ہے، فرمایا یا عمر اشرکنا ما سال دعائے کا ولا تنسنا، فرمایا عمر جاؤ، جہاں جہاں بھی جانا اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا، اور فرمایا عمر دیکھو ہمیں کبھی نہ بھولنا۔ حضور نے فرمایا عمر ہمیں نہ بھولنا، بس اسی لفظ میں آپ مست ہو جائیں، ولا تنسنا ولا تنسنا ولا تنسنا ولا تنسنا ولا تنسنا، ہمیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے کائنات کے خزانے ملتے تو اتنا خوشی نہ ہوتی جتنا حضور کی ان لفظوں پر خوشی ہوئی۔ آیا کہا یا عمر اشرکنا ما سال دعائے، تو ہم نے حضور غزالی زمان کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کیا حضور کیا امتی کی دعاؤں کی ضرورت ہے حضور کو؟ تو حضور نے جو فرمایا کہ عمر ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ نے فرمایا عاشا وکلا ایسا نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا بھی ایسا کیوں ہے؟ پھر حضور نے کیوں فرمایا؟ آپ مسکرا دیے، آپ نے فرمایا اس میں حکمت یہ تھی کہ عمر بہت بڑی بارگاہ میں جا رہے ہو، اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، اگر تمہاری دعاؤں میں حوالہ ہمارا آ گیا، اللہ یار فرمایا عمر ہمیں یاد رکھنا، ہمیں نہ بھولنا، حوالہ ہمارا ہوگا، کام تمہارا ہوگا۔ ان کے طفیل رب نے خدا نے حج بھی کرا دیا، چلو وہ تو سارا معاملہ انہی کا ہے۔
سبحان اللہ۔ لیکن حضرات ایک حدیث پاک میں عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے نا؟ محبت رسول کے حصول پر خوشیاں منانے والوں، یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اور یہ محبت والا ہی محسوس کرتا ہے، عام بندہ محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ میرے لفظوں کا استقبال کرنا چاہیں اور میں ان سے دعائیں لینا چاہوں تو میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جہاں محبت آتی ہے وہاں امتحان بھی دینے پڑتے ہیں۔ بس یہی بات، آپ کی عنایت، آپ کی شفقت مجھ پہ آپ نے اتنی کرم نوازی فرما دی، جہاں محبت ہوگی وہاں امتحان بھی دینا پڑے گا۔ ہاں، علامہ فرماتے ہیں جب حضرت بلال کو مارا جا رہا تھا، پھر سنو ذرا، یہاں پر سارے جواب دو، محبت میں امتحان بھی دینا پڑتا ہے، جب امتحان میں کامیابی ہو جائے تو پھر انعام بھی عطا ہوتا ہے، انعام بھی ملتا ہے۔ آپ بتاؤ ذرا سارے، جب فتح مکہ کے موقع پر نماز کا وقت آیا اور اذان کا وقت آیا تو کس نے اذان دی، کہاں اذان دی؟ بس یہ انعام ہے، یہ انعام ہے۔ اور حضرت علامہ فرماتے ہیں جب بلال کو مارا جا رہا تھا تو ابو بکر صدیق نے کہا اتنی مار، اتنا تشدد؟ تو بلال کہتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں۔ اب جو بزرگ بیٹھے ہیں نا وہ سب کے ساتھ بولیں، امتحان بھی دینا پڑے گا اور شکوہ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت میں نے علامہ کو بہت بڑا بارگاہ صاحب قبلہ، یہ جو شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں نا بڑا عجیب ہے، میں اس وقت عجیب سی کیفیت محسوس کرتا ہوں جب میں نے کہا ہے نا امتحان بھی دینے پڑیں گے، مار بھی کھانی پڑے گی، سب کچھ قربان بھی کرنا پڑے گا اور شکوہ بھی نہیں کرنا ہوگا، اس لیے کہ علامہ فرماتے ہیں شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، شکوہ ہے کفر ہر ایک کے لیے نا، بات تو کرتے ہی شکوے کی ہے، ہم تو ہیں سارے شکوے والے، مگر شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، ہر دم جفائے دوست پہ شکرانہ چاہیے، شکر ادا کر کہ اس نے تجھے منتخب کر دیا اپنے دین کی خدمت کے لیے، حبیب کے علم کی خدمت کے لیے، درسگاہ کی خدمت کے لیے، قیامت تک سجدے میں پڑا رہے کہ تو خدا کا بھی انتخاب ہے، مصطفیٰ کا بھی انتخاب ہے۔ میری تو کوئی طرز ہے ہی نہیں، تو طرز والا ہوتا تو پھر میں آپ کو شعر سنا دیتا۔ اللہ مزہ تب ہے محشر میں، مزہ تب ہے محشر میں، مزہ تب ہے محشر میں، سرکار کہہ دیں مزہ تب ہے محشر میں، سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، پڑھیے ذرا، وہ دیکھو ہمارا، وہ دیکھو ہمارا، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ اچھا کچھ کلمات میں نے کہے نا، بس میں اختتامی کلمات کہتا ہوں، ایک جملہ بچ گیا ہے، میں وہ کہہ کر علماء کی بھی زیارت کرتا ہوں، آپ کی بھی۔ محبت میں غیرت بھی کمال کی ہوتی ہے، بس میں چھٹی لے رہا ہوں، محبت میں غیرت بھی، آپ نہیں بول رہے میرے ساتھ، بولو ذرا طاقت سے بولو ذرا، محبت میں غیرت بھی کمال کی ہوتی ہے، وہ در رسول کا منگتا جائے غیروں کے دروازے پر، محبت میں غیرت بھی کمال کی ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں قاری صاحب قبلہ کے مریدوں اور اس درسگاہ کے ستاروں، حضرت ام حبیبہ نے والد کو مصطفیٰ کے بسترے پر نہیں، محبت اور اس میں غیرت۔ میں نے بڑا خوبصورت اشارہ دینا ہے، پھر علماء کی زیارت کرنی ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نا، محبت اور غیرت نا ادھر ادھر کیا پارا ہے، جب اپنی دکان پہ سب کچھ ہے،
اب میں اشارہ دیتا ہوں، گولڑا شریف بھی ہمارا ہے، توسا شریف بھی ہمارا ہے، سیال شریف بھی ہمارا ہے، اب تو بولو بغداد شریف بھی ہمارا ہے، غیروں کے دروازے پہ کیوں جائیں؟ تمہارے در پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، پڑا رہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صدقہ صادق فرماتے ہیں دروازے یار پہ بیٹھا رہے، آواز لگاتا رہے، کبھی تو کہیں گے وہ کون آیا ہے، جب کہہ دیں گے تو سمجھ لے تیرا کام ہو گیا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ، اچھی کیفیت آئی ہے، یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ اختتام میں ایک مائی صاحبہ کا حوالہ دینا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، آپ تو خود بیان فرماتے ہیں، غزوہ احد پر جب غلط خبر اڑائی گئی حضور کی شہادت کی تو بنو دینار کی وہ عورت کمر بند باندھ کر ہاتھ میں تلوار لے کر آئی اور کہنے لگی صحابہ وہ نہیں رہے تو پھر ہم کیا رہیں گے۔ عورت ذات ہو، اتنی بہادر ہو، حالانکہ یہ تو صنف نازک ہے، اس کو کہا گیا اماں ادھر مت جا، ہاں سب روکے، یہ تیرے بیٹے کی لاش ہے۔ اس نے کہا حضور پہ قربان، شکوہ نہیں کرنا، کیا میں نے اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ جوان بیٹا قربان کر؟ اس کو کہا گیا ہاذا زوجک، یہ تیرے خامد کی لاش ہے۔ اس نے کہا حضور پہ قربان۔ اب میں نے سوالیہ نشان بن کر آپ سے پوچھنا ہے، کہا گیا یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا خامد ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، یہ چار رشتے سب سے بڑے رشتے ہیں۔ بولو میرے نوجوانوں، جس گھر میں یہ چار نہ ہو کیا بچتا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ آپ سب کو بہترین اجر عطا کرے، بلکہ اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک، یا اللہ سب کچھ دیا، اپنی محبت بھی دے، اپنے محبوب کی محبت بھی عطا فرما۔ اس نے کہا قربان ہے سب کچھ، اس نے کہا صرف مجھے یہ دکھاؤ کہ میرے آقا کی طرح، بس اس جملے سے آگے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا وہ دیکھو سامنے سرکار آ رہے ہیں، دوڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس کو پکڑ لیا اور کہنے لگی سائیں اگر تو ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ ہم نے تو ویسے ہی نعرے لگا رکھے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہوگی۔ عشق کا ایک فلسفہ اور بھی ہے، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندیاں، تیرے درد دے کٹیاں نال، بول تو ذرا، تیرے درد دے کٹیاں نال۔ کہا مجنون اس کے قدم کیوں چوم رہا ہے؟ اس نے کہا لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے۔ اب بولو سارے تاکہ یہ بھی لکھ لیں، وہ لیلا کی گلی سے گزر کے آیا اور جو مصطفیٰ کی گلی سے گزر کے آیا۔ اللہ زندہ باد، جزاک اللہ، یہ بہت اچھا نام ہے، یہ بہت اچھا نام ہے، تاجدار ختم نبوت۔ میری طرح انداز سے طاقت سے جواب دو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قاری صاحب نے مجھے راستہ علیحدہ کر دیا ہے، انہوں نے ٹکڑے کھائے ہیں۔ الحمدللہ مہر علی نے حضور کی عظمت کی حفاظت کی ہے۔ یہ جو نبوت کے نام انہوں نے تو خود سوراخ، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، مولانا شاہ درانی رحمت اللہ تعالی نے دیکھا وہ کتاب لے آیا تھا، اس نے کہا دیکھو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، فرمایا یہ مولوی کی بات ہو سکتی ہے، اسلام کی بات نہیں ہے، ہم اسلام کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پتہ نہیں آپ بیٹھے ہو یا کہیں نکل گئے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں میرے سارے علماء، سنا ختم نبوت کی عصمت کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو علم میں بھی مکمل ہو، عمل میں بھی مکمل ہو۔ اسی لیے تو پیر مہر علی شاہ صاحب کا انتخاب کیا گیا۔ ہم مہروی گولوی ہمیں فخر ہے،
کہ ہمارے دادا جان نے حفاظت کی ہے، بلکہ حفاظت نہیں کی، حق ادا کیا۔ گوڑ شریف میری حاضری ہوئی تو ایک بہت بڑے عالم دین وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جب شاہی مسجد میں حضور پیر میرے شاہ صاحب تشریف فرما تھے تو اس وقت ایک بندے نے آ کر کہا جی وہ نہیں آتا، تو اس نے نعرہ لگا دیا جال حق و حق الباطل، اب میں دیکھتا ہوں میرے جملے کو کون سمجھے گا اور اس کی تہ میں کون جائے گا۔ اس نے کہا جال حق و حق الباطل۔ آپ نے فرمایا ہم تالی والے نہیں ہیں، ہم تالی والے نہیں ہیں، یہ جملہ نہ کہو، اور پھر رو دیے، فرمایا کاش وہ آ جاتا۔ بس اب آپ سمجھو میں نے کیا کہا ہے، فرمایا کاش وہ آ جاتا، کیا پتا ہم اسے ایمان کی خیرات عطا فرما دیتے، کیا پتا۔ کتنے مہر علی، کتنے مہر علی، کتنے مہر علی، کتنے مہر علی، اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کتنے مہر علی۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے، کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا۔ اور سن لو حضرات، حضرت پیر رشید النصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ مقام دکھایا، کہاں یہاں جد اعلیٰ تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، حضور ظاہراً تشریف لائے، فرمائے مہر علی میری عصمت نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں تو تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یہ بھی میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کو بھی قبول، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر شکر ادا کرنا پڑتا ہے کہ اس نے قربانی قبول تو فرما لی ہے، سبحان اللہ، پھر وہ انعامات کا می بھی عطا کرتا ہے، بارش بھی آ جاتی ہے۔ اچھا ایک آیت کا میں ذرا سہارا لیتا ہوں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، سبحان اللہ، یہ ابھی امتحانات ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم درجہ، اور بس نہیں کیا، فرمایا فاولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان۔ ویسے تو میں نے قبیلہ بنو دینار کی اس مائی صاحبہ کی آخری بات کرنی تھی، مگر چلو اس بات کو آخری بات سمجھ لیں۔ یہ جو محبت ہوتی ہے اس میں اندیشے بھی بہت ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا قول یا فعل نہ ہو جائے کہ محبوب ناراض ہو جائے ہیں، جو صرف بیٹھے نا وہی مجھے جواب دیں گے۔ کتنا عرصہ مدینے میں گزارا، نہ جوتا پہنا، نہ پھر دوبارہ مکے میں گئے، حج ایک کیا۔ آپ میری بات سمجھ گئے الحمدللہ۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ کہا جوتا تو پہنو، کہا شرم آتی ہے، جہاں حضور کا قدم آیا ہو میری جوتی وہاں پڑے گا۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ ہم تو صرف دعوے والے ہیں، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کتنے حضرات علم والے، وقار والے، وجاہت والے، شوقت و سطوت والے بیٹھے ہو، ذرا سارے بولو۔ کہا امام مالک اتنی قربانیاں دی، اتنا ادب کیا ہے، کبھی کچھ ملا بھی ہے؟ فرمایا ما بت لیلۃ الا ورأیت رسول اللہ، یہ میری آخری ڈیمانڈ ہے، ما بت لیلۃ الا ورأیت رسول اللہ، فرمایا میری زندگی کی کوئی رات حضور کے دیدار کے بغیر گزری ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو رخسار تھے نا آپ کی، یہ جگہ پھٹ گئی تھی، تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تو محبت رسول کی نشانی ہے۔ سبحان سبحان اللہ وحدہ لا شریک ہمیں محبت والا بنائے، حضور کی الفت والا بنائے، حضور کی چاہت والا بنائے، اور ہماری موت بھی حضور کی محبت میں ہو، حضور کی چاہت میں ہو۔ یہ جو علم والوں کی قدر ہے یہ بھی حضور سے محبت کی نشانی ہے، یہ جو طلباء سے محبت ہے یہ بھی حضور کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک خوبصورت شعر ہے، اگر وہ میرے علماء سن لیں تو میں کرسی چھوڑ دوں۔ حضرت تیرے عشق میں گھومنا پڑتا ہے، تتی تھی جوگن چودھار پھرا۔ پھر آپ اور زیادہ محبت فرما رہے ہیں، میں اختتام کر رہا ہوں۔ تیرے عشق میں جھومنا پڑتا ہے، تیرے عشق میں گھومنا پڑتا ہے، اور تیرے حسن پہ جھومنا پڑتا ہے۔ آواز نہیں آئی آپ حضرات کی؟ تیرے عشق میں گھومنا پڑتا ہے اور تیرے حسن پہ جھومنا پڑتا ہے۔ تو عشق اور حسن کا مظہر ہے، تیرے نام کو چومنا پڑتا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ بالکل کمی نالائق
गुनाहों में डूबा हुआ शख्स हूँ। मुझे तो मुफ्ती साहब के बिला साथ ले आए थे, चलो मामू आप भी हजरत की भी ज़ियारत करो और दरसगाह की भी ज़ियारत करो। फिर रास्ते में बताया कि हजूर के बिला बारहवीं साल में तशरीफ ला रहे हैं। मैंने कहा सोने पे सुहाग है, फिर तो और मज़ा आ जाएगा। अल्लाह आप सबकी खैर करे, अल्लाह हम सबको हजूर की ग़ुलामी का एजाज़ अता फरमाए, अल्लाह आप सबको खुशियाँ भी दे, इज़्ज़तें भी दे। ईद मिलादुन्नबी के जलूस की तैयारियाँ, हम इसलिए देर से आए कि उधर मीटिंग थी, फिर उधर मीटिंग थी, फिर उधर मीटिंग थी। मुफ्ती साहब भी मसरूफ़ रहे, मेरी भी यही मसरूफियात रही। अल्लाह हम सबको अपने हबीब करीम की गुलामी के लिए कबूल फरमाए वमारे। महतुल मुकाम इज़्ज़त बाब काजी गुलाम अबू बकर सईदी ज़ीदा मजदहू अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे और बहुत ही आसान अंदाज में आपने तरबियत भी फरमाई और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों के अंदर को उजागर फरमा रहे थे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टेज पर आला से आला शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। मैं वक्त ख़त्म हो चुका है, अगर एक एक का नाम लेना चाहूँ तो वक्त बीत जाएगा। मैं चाहूँगा कि हमारे जो क़िबला तशरीफ़ लाए हैं महतरम मुक़ाम मुफ्ती मोहम्मद काशिफ साहब, मैं उनका भी इंतज़ामिया की तरफ से, क़िबला साहब की तरफ से तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। और मैं आप हमारे बुज़ुर्ग जो तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान जनूबी पंजाब के सदर हैं और आप दीन मदीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ हैं और कीमती वक्त हमें अता फरमाया है, तशरीफ़ लाते हैं। अपने चंद मिनट के लिए ख्यालात का इजहार भी फरमाएंगे और दुआ भी फरमाएंगे। तशरीफ़ लाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खान बारवी ज़ीदा मजदहू। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नबी अल्लाह। साहिब सदर और मेरे निहायत की वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा काज़ी गुलाम अबू बकर साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद काशिफ सईदी साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, मेरे लिए ये सआदत है कि इस रूहानी महफिल में मुझे हाज़री का शर्फ मिला, क्योंकि ख़िताब का वक्त भी नहीं है और ना ही मैं इस नियत से यहाँ खड़ा हूँ। मैं तो सिर्फ़ दुआएं लेने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और इस महफिल में हज़रत का बयान सुनकर कल भी सुकून हासिल हुआ और माशाअल्लाह ये रबीउल अव्वल का महीना है। मैं एक सिर्फ छोटी सी बात रबीउल अव्वल के हवाले से हज़रत फरमा रहे थे ना, इम्तिहानात जब आते हैं तो इनामात भी आते हैं। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक ज़िक्र सीरत हलबी में भी है और सियर एलामुन नुबला में भी है कि वो रोज़े से थी, उनको प्यास ने बहुत सताया, पानी तलाश करती रही लेकिन उनको पानी नहीं मिला, बड़ी परेशान हुई। वो इतनी बीबी जो है ना, उनके बारे में मेरे प्यारे आका इस्लाम का फरमान है, अगर कोई शख्स, कोई सहाबी अगर किसी जन्नती औरत से शादी करना चाहे तो उम्मे ऐमन से करे। ये जन्नतिया है, जन्नत में जाएगी, जन्नती औरत है। तो जब प्यास, रोज़े अफ्तारी का टाइम आया, प्यास ने बहुत तंग किया तो आसमान से पानी आया किसी बर्तन में, उन्होंने वो पानी पिया। फरमाती उसके बाद कभी मुझे प्यास नहीं लगी।
دیکھو جب حضور کریم علیہ السلام کی والدہ مائدہ مدینہ پاک سے واپس آ رہی تھی تو یہ ام ایمن ساتھ تھی. جب مقام ابوا پہ میرے آقا کی والدہ صاحبہ کے فوت ہوئی تو ام ایمن ساتھ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے تکالیف اٹھائیں اس کا انعام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دیر دگنی رات دگنی ترقیاں نصیب فرمائے. قبلہ مفتی صاحب اور ان کے قبلہ صاحبان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ماشاءاللہ قبلہ پیر یعقوب صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. بہت ہی شاندار ادارہ ہے. تو ویسے میں اکثر جنوبی پنجاب میں جاتا ہوں, مفتی صاحب بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں. جب میں ان اضلاع میں آتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت اچھے ادارے چل رہے ہیں اور بڑے دین کی خدمت کر رہے ہیں. آج بھی میں نے چند ادارے دیکھے ہیں, مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی ہے کہ دور دراز علاقوں میں اور ایسے علاقوں میں کہ جہاں بہت مشکلات ہیں اس کے باوجود بھی دین متین کا کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے مزید ہمم میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی ساتھ سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی ساتھ پہلا ہو سلام مصطفیٰ پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. خالی نہ اب در سے پھیرو ورنہ یہ کہے گی دنیا منگتا میں تیری گلی کا پھر رہا ہوں مارا مارا. یا نبی سلام کا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب صلوات اللہ. یا الہی واسطہ میلاد رسول یہ سلام عاجزانہ. معزز سامعین کرام انشاءاللہ یہ پہلی نشست کامیاب اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کے اختتام میں جا رہے ہیں. تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے معزز مہمان کثیر تعداد میں تشریف لائے اور آپ حباب تشریف لائے. اللہ آپ سب کا نا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ دوسری جو نشست ہے وہ ابھی نماز عصر ہوگی. نماز عصر سے نماز عشاء تک لنگر کا وسیع انتظام ہے. تو نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب اپنے مواز حسنہ سے قبلہ پیر طریقت قاری محمد یعقوب قادری زیدہ مجدہ اپنے خطاب سے اور محفل ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بقیہ جو تقریب ہوگی وہ جاری اور ساری رہے گی. تمام احباب اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خان باروی زیدہ مجدہ دعا فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین. یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جن حضرات نے یہ اہتمام کیا ہے ان کے اہتمام کو قبول منظور فرما. زندگی میں دین میں دنیا میں برکت نصیب فرما. یا اللہ جتنے دوست حاضر ہیں جن کی جائز مشکلات ہیں سب آسان فرما.
یا اللہ ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی پرسوں کی سچی پکی محبت نصیب فرما، علماء اہل سنت کا سایہ ہم پر قائم دائم فرما، بزرگان دین کا سایہ ہم پر دائم قائم فرما، جتنے مسلمان بے گناہ قید ہیں اللہ سب کو رہائی نصیب فرما، بالخصوص ہمارے جو ساتھی ان قید میں ہیں اللہ سب کو ان کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما، جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جتنے بھی اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد عطا فرما، یا اللہ اس مدرسے کو قیامت قائم دائم فرما، اس کے معاونین کو مزید برکت عطا فرما، اللہ شیطان کے شر سے حاسدین حسد سے محفوظ فرما، اللہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد لا الہ الا